بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کے دن اور آج کی رات میں یہ دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، اسے پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور دل میں آمین کہتے جائیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہی ہوں، میرے ساتھ دعا میں آمین بولتے جائیں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس دعا کو پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی آمین کہیں۔ اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی ہی حاجتیں پوری ہو جائیں اور ہم سب کا ہی بیڑا پار ہو جائے۔ آپ دعا میں آمین بولتے چلے جائیں اور اپنی عزیز و کاروں کو بھی یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دعا میں شامل ہو کر اس دعا کا حصہ بن جائیں اور آمین بولیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ اے اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں کے مالک، اے زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں کے مالک، اے سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے محبوب عرش الہی عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، تیرے سیاکار بندے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں سب کی ہمیں معافی عطا کرتے، ہمیں معاف کرتے، اور نافرمانیاں جتنی بھی طریقے سے ہم نے کی ہیں میرے مولا، جانے انجانے میں میرے مولا ہم معافی مانگتے ہیں۔ اپنی ان تمام نافرمانی اور جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ان سب کی ہم معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو، ناشکرے بندوں کو تو اپنی بارگاہ رحمت سے معاف فرما دے۔ میرے مولا، تو ہمارا مولا ہے، یا اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، ہم تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند فرما لے، جسے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک، ایسے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے احکام کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی نصیب اور تقدیر کو چمکا دے۔ میرے مولا، آج جو کوئی بھی میرے ساتھ اس ویڈیو میں شامل ہے، اس دعا میں شامل ہے، میرے مولا ان کی تمام تر دل کی تمام جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ ان کی جو بھی مولا رزق کی تنگی ہے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ میرے مولا، آج تیری بارگاہ میں ہم سب ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر بیٹھا ہے، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب نے آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تجھ سے لو لگاتے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، اے اللہ، تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک کی محبت کو دیکھ میرے مولا، ان کی محبت کے صدقے میرے مولا ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ۔ میرے مولا، آج ہم تیری شان کے مطابق تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں تب تک زندہ رکھنا جب تک ہمارے حق میں بہتر ہو، اور جب تجھے یہ اچھا لگے کہ ہم لوگ اس دنیا میں نہ رہیں تو میرے مولا ہمیں کلمے والی موت عطا کرنا، کلمے کے ساتھ رخصتی عطا کرنا، میرے مولا خاتمہ بالخیر عطا کرنا، میرے مولا جنت البقیع سے اٹھانا، نبی پاک کے قریب ہمیں رہنے کی توفیق عطا کرنا۔ اے میرے مولا، جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا کرنا۔ اے اللہ، آج جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا کرتے۔ اے میرے مولا، جن کی اولادیں بہت زیادہ ان کو تنگ کرتی ہیں، جو اولادیں بگڑ گئی ہیں، میرے مولا ان کو صراط
مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنا دے۔ میرے مولا جو میرے بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں دعا میں شامل ہیں، ان کی رزق کی تنگی ہے، ان کی مالی حالات خراب ہے، میرے مولا تو بہتر جانتا ہے۔ میرے مولا ان کی پردہ پوشی کر، ان کے رزق کے اسباب بنا دے، ان کے رزق کی کشادگی ان کو عطا کر دے، ایسا طاہر رزق عطا کر کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ رہے۔ میرے مولا جن کو نظر بد لگ گئی ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، میرے مولا نظر بد کو ختم کر دے، میرے مولا نظر بد کی کاٹ کر دے، جادو کو پلٹ دے۔ اے میرے مولا ہم سب پر تو اپنی خاص نظر رحمت نظر کرم عطا کر دے۔ اے میرے مولا آج کی اس بابرکت مہینے کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، اس محبوب کے صدقے جس کے صدقے تو نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، میرے مولا ان کے وسیلے کے صدقے میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، آمین آمین الہی آمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک چلی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ والے کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا ہی بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کی ہی بگڑیاں بنتی چلی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے بہترین عمل ہے۔ آج ہر گھر میں بے برکتی ہے، ہر گھر میں بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ ناراض ہے، میاں بیوی ایسی میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ آپ کے گھر کے حالات کو دیکھ کر تماشا بناتے ہیں۔ آج جو یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لے، رب کریم سے جو بھی مانگ لیں گے مل جائے گا۔ کامل یقین کے ساتھ پڑھیے گا۔ وظیفہ میں بتا رہی ہوں، کرنا آپ نے ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج میرے کہنے پر یا حی یا قیوم پڑھ کر دیکھیں، بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی فرشتے آسمان سے اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں اور رزق اور دولت سے مالا مال کر جاتے ہیں۔ بے شک جب رب نے چاہا تو کون اس کے آگے رک سکتا ہے۔ اور بعض اوقات تو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر ایسی نظر کرم ہو جاتی ہے کہ آپ کی تمام در پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بندہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، عرش الہی سے رحمتیں اور برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ میں کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی پریشانیاں ہوں، جب کبھی آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب کبھی آپ کو لگے کہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں دے رہی، تو دنیا جہاں کے تمام تر کام چھوڑ کر آپ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، یہ عمل کیجئے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل کسی پر بھی مشکل وقت آتا ہے، وہ سب سے پہلے جعلی پیری فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد یا کہیں سے کوئی کامیابی نہیں ہوتی، کہیں سے بھی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو رب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر اپنے رب کریم سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے تو وہ میرا بندہ خود میرا محتاج ہے، اس بندے سے مانگ کر رب کو ناراض کر بیٹھا، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم رب سے بھی مانگنے کی بجائے پہلے کسی اور سے درخواست کرتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی تو پھر اپنے رب کریم سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ جب کبھی آپ کے اوپر چھوٹی سے چھوٹی مشکل یا بڑی سے بڑی مشکل وقت آئے، آپ سب سے پہلے رب کریم سے مانگیں۔ وہی مشکلات کا آخری حل بھی ہے، وہی مشکلات کا اول حل بھی ہے۔ رب کی طرف سے ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی، رب کی طرف سے ایسی آپ کی راہیں کھلیں گی کہ آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو۔ آپ چاہیں صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں،
آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی 100% کامیابی ہوگی۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آپ نے بے شک بے شمار دفعہ پڑھا ہوگا۔ یہ نام رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ بعض اوقات انسان پر جادو جنات کا سایہ ہو جاتا ہے، نظر بد، جادو جنات۔ آج کے دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتے، آج کے دشمن آپ کو نظر بد سے، جادو جنات کے وار سے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ آپ کے مسائل کھڑے کر کر آپ کے لیے جینا دشوار کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کے رشتوں کے اسباب بندشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر طرح کے مسائل کے لیے آج آپ نے رب کریم کا نام یا قہارو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی تمام تر بندشیں، تمام تر رکاوٹیں، تمام تر جادو جنات نظر بد انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ جب کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نظر بد آپ کے کاروبار پر، اس کے بعد آپ کی اولاد کا نظر بد، آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، کاروبار چلتا ہوا رک رہا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا قہارو کو پڑھ کر رب کریم کو، یہ وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھنے سے کے تمام اثرات کو ختم کرتے ہیں۔ اس نام کے پڑھنے والا، رب کریم سے مانگنے والا، یا قہارو کا ذکر کرنے والا یقین کامل کے ساتھ یا قہارو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ نظر بد، جادو جنات، تمام اثرات کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ ہو جائے گا۔ جب کبھی انسان پر نظر بد ختم ہو جاتی ہے، کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، تمام تر رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں، تمام تر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بندہ جس طرف ہی قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا وہ آج یا قہارو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنے سے تمام تر مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے یا قہارو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آج رب کریم کا یہ صفاتی نام یا قہارو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی تمام تر مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے یا قہارو کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس طرح اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کو کسی پر شک ہے یا آپ کو شبہ ہے کہ اس کی نظر لگ سکتی ہے یا خدا نخواستہ کسی نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے، تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا قہارو کو 11 بار پڑھیے گا۔ رب کی ذات اس بندے سے آپ کی حفاظت فرمائے گی، جادو جنات سے بھی آپ کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے گرد ایک مضبوط حصار قائم ہو جائے گا۔ جو یقین کامل کے ساتھ یہ یا قہارو پڑھے گا جادو جنات کے اثرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ انشاءاللہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی جادو کرنے والی کی انشاءاللہ چیخیں نکل جائیں گی۔ ان کا جادو انہی کے اوپر پلٹ دیا جائے گا، جادو کے اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یقین کامل کے ساتھ رب کریم کا نام یا قہارو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد ہی تمام تر رکاوٹیں اور بندشیں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ جو کرنا ہے وہ رزق اور دولت کا ہے۔ میرا مقصد آپ کو اور دولت میں وسط کا طریقہ بتانا ہے۔ اب آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا ہے، رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب دوسرا وظیفہ جو ہے وہ رزق اور دولت میں برکت کے لیے ہے، کامیابیوں کے لیے ہے، بے پناہ رحمتوں برکتوں اور جھولیاں بھرنے کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سورت ہے جسے دولت اور رزق کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے رب کریم کے رحمتوں برکتوں سے
بھر دیا جاتا ہے، جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کا آغاز کرنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، رشتے انشاءاللہ تعالی خود چل کر گھر آ جائیں گے۔ بہترین رشتے، آپ بہترین اسباب پیدا ہو جائیں گے، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کو دور کرنے کے لیے پڑھ لیں، کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھ لیں۔ بڑے سے بڑے مقصد کامیابی کے لیے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنے سے تمام تر کام انشاءاللہ سنور جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل سکا، انشاءاللہ سورہ کوثر کو اس طرح سے پڑھنے سے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی سورہ کوثر کو پڑھتے دوران، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ اگر اس دوران کسی سے بات کر لی تو کسی کو وظیفے کا آپ کو فائدہ نہ ہوگا، اس لیے صرف اور صرف 11 بار سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر اللہ کے حبیب کو تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ پر مشکل وقت تھا۔ لوگ تانے دیتے تھے، لوگ اللہ کے حبیب کو برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے بولو، بے شک ہم تمہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ اللہ نے سورہ کوثر کو جبرائیل کے تھرو بھیجا۔ جبرائیل اللہ کے حبیب کی خدمت میں سورہ کوثر لے کر حاضر ہوئے، اور یقین کیجئے سورہ کوثر پڑھنے کی دیر تھی، رب کریم نے تمام دشمنوں کے منہ کو بند کر دیا۔ ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی۔ اگر آپ بھی اللہ کے حبیب کی امتی ہیں، آپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ کامل یقین کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ پڑھیے گا، آپ کی تمام تر رکاوٹیں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی۔ دوبارہ انشاءاللہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، وہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ پہلا وظیفہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ کرے گا انشاءاللہ۔ دوسرا وظیفہ رزق اور دولت، کامیابی، شہرت کا وظیفہ ہے۔ اور تیسرا وظیفہ جو میں بتا رہی ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی چند دن کے لیے نہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالہ سال امیر رہے، سالوں سال اس کے اوپر رزق کی بارش ہوتی رہے، وہ نسلوں تک امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی امیر و کبیر بنانا چاہتے ہیں، نسلوں تک کا رزق چاہتے ہیں، تو تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا نام بھی ہے اور اسم اعظم بھی ہے۔ اس کو پڑھنے والا رب کریم انشاءاللہ اس کو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً ہی پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، راتوں رات رزق اور دولت چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام خواہشات کو ایک ہی دن میں پورا کرانا چاہتا ہے، تو یا حیو یا قیوم کر پڑھ کر دیکھے۔ یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اب 100 بار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جلد بازی میں پڑھیں۔ وظیفہ وہی کام کرتا ہے جسے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے، اور جس وظیفے میں یقین نہیں ہوگا، لاپرواہی ہوگی، خلوص نیت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، تو اس وظیفے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی وظیفہ کریں، گھر کے خاموش کونے میں تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ صرف ایک تسبیح 100 دانوں کی یا حیو یا قیوم آپ کو زمین سے آسمان پر پہنچا دے گی، آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گی، کامیابیاں
آپ کا مقدر ہو جائیں گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آج اگر میرے بس میں ہو تو میں ہر ایک سے گزارش کر کے کہوں کہ آج اور ابھی جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے اسی وقت آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ 3 اعمال آپ نے بتائے گئے ترتیب کے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، یہ کامیابی کے راز ہیں، یہ رب سے مانگنے کا طریقہ ہے، یہ رب کریم کو منانے کا طریقہ ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا، اب وقت ہے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ اگر آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں تو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ اول آخر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے آخر میں ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ مل جائے آپ نے رب کریم سے سچی توبہ کرتے رہنا ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور جس بندے کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا۔ اب ضد کر کے مانگیے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رو کر مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے انشاءاللہ نوازے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ اپنی رحمتوں سے بن مانگے عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک